قبیلہ قریش کا سردار اعلیٰ ابو سفیان، جو کسی وقت للکار کر بات کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے گروہ کو محمد کا گروہ کہہ کر انہیں پلے ہی نہیں باندھتا تھا، اب بجھ کر رہ گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہ ہو۔ عثمان بن طلحہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جیسے ماہر جنگجو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی اکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان، اس کی بیوی ہند نے ایک روز اس سے کہا۔ تم مدینہ والوں کو مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا، میرے ساتھ رہ ہی کون گیا ہے؟ مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے مقتولین کے خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے۔ ہند نے کہا۔ ابو سفیان نے جواب دیا، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں بزدل نہیں، ڈرپوک بھی نہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ حدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اہل قریش اور مسلمان 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں، تم مت لڑو۔ ہند نے کہا، قریش نہیں لڑیں گے، ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو درپردہ مدد دے سکتے ہیں۔ قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت کرے گا؟ ابو سفیان نے کہا، موتا میں ہرقل اور غسان کے 1 لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی؟ میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہند نے غضبناک لہجے میں کہا، مت بھولو ابو سفیان، میں وہ عورت ہوں جس نے احد کی لڑائی میں حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تھا۔ تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو؟ تم نے حمزہ کا نہیں، اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا۔ ابو سفیان نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، مسلمان لاش نہیں اور وہ جو کچھ بھی ہیں، خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی، ہند نے کہا، لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی اور یہ انتقام بھیانک ہوگا۔ قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں، آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا، ہند نے جواب دیا۔ مکہ کے گرد و نواح میں خزاعہ اور بنو بکر 2 قبیلے آباد تھے، ان کی آپس میں بڑی پرانی عداوت تھی۔ حدیبیہ میں جب مسلمانوں اور قریش میں صلح ہو گئی اور 10 سال تک عدم جارحیت کا معاہدہ ہو گیا تو یہ دونوں قبیلے اس طرح اس معاہدے کے فریق بن گئے کہ قبیلہ خزاعہ نے مسلمانوں کا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا۔ معاہدہ جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، خزاعہ اور بنو بکر کے لیے یوں فائدہ مند ثابت ہوا کہ دونوں قبیلوں کے آئے دن کی لڑائیاں بند ہو گئیں۔ اچانک یوں ہوا کہ بنو بکر نے ایک رات خزاعہ کے ایک بستی پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی بھی نہ جان سکا کہ بنو بکر نے معاہدہ کیوں توڑ دیا تھا۔ ایک روایت ہے کہ اس کے پیچھے ہند کا ہاتھ تھا۔ خزاعہ چونکہ مسلمانوں کے اتحادی تھے، اس لیے ہند نے اس توقع پر خزاعہ پر بنو بکر سے حملہ کروایا تھا کہ خزاعہ مسلمانوں سے مدد مانگیں گے اور مسلمان ان کی مدد کو ضرور آئیں گے، اور وہ جب بنو بکر پر حملہ کریں گے تو قریش مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ غسانی عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ قریش اور مسلمانوں کے اتحادیوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تو قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی۔ بنو بکر خزاعہ کے مقابلے میں طاقتور قبیلہ تھا۔ غسانیوں اور یہودیوں نے بنو بکر کی ایک لڑکی اغوا کر کے قبیلہ خزاعہ کی ایک بستی میں پہنچا دی اور بنو بکر کے سرداروں سے کہا کہ خزاعہ نے ان کی لڑکی کو اغوا کر کے لے آئے ہیں۔ بنو بکر نے جاسوسی کی اور پتہ چلا کہ ان کی لڑکی واقعی خزاعہ کی ایک بستی میں ہے۔ ہند نے اپنے خاوند ابو سفیان کو بتائے بغیر قریش کے کچھ آدمی بنو بکر کو دے دیے۔ ان میں قریش کے مشہور سالار اکرمہ اور صفوان بھی تھے۔ چونکہ حملہ رات کو کیا گیا تھا، اس لیے خزاعہ کے 20 آدمی مارے گئے۔ یہ راز ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ بنو بکر کے حملے میں قریش کے آدمی مدد کے لیے گئے تھے۔ خزاعہ کا سردار اپنے ساتھ 2-3 آدمی لے کر مدینے چلا گیا۔ خزاعہ غیر مسلم قبیلہ تھا۔ اس کے یہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو بتایا کہ بنو بکر نے قریش کی پشت پناہی سے حملہ کیا اور قریش کے کچھ جنگجو بھی اس حملے میں شریک تھے۔ خزاعہ کے ایلچی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان بھی اس حملے میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل بڑا ہی شدید تھا۔ اگر معاملہ صرف بنو بکر اور خزاع کی آپس میں لڑائی کا ہوتا تو حضور شاید کچھ اور فیصلہ کرتے، لیکن بنو بکر کے حملے میں قریش کے نامی گرامی سالار اکرمہ اور صفوان بھی شامل تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ذمہ داری اہل قریش پر عائد ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ مدینہ کی گلیوں اور گھروں میں آوازیں سنائی دینے لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اب قریش کو ہم اپنے قدموں میں بٹھا کر دم لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملے کے تیاری کا حکم دے دیا۔ ابو سفیان کو اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ بنو بکر نے خزاع پر شب خون کی طرز کا حملہ کیا ہے اور خزاع کے کچھ آدمی مارے گئے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ اکرمہ اور صفوان صبح سویرے گھوڑوں پر سوار کہیں سے آ رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ گھڑ دوڑ کے لیے گئے تھے۔ دوپہر کے وقت جب اسے پتہ چلا کہ بنو بکر نے خزاع پر حملہ کیا ہے تو اس نے اکرمہ اور صفوان کو بلایا۔ تم دونوں مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ خزاع کی بستی پر بنو بکر کے حملے میں تم شریک نہیں تھے؟ ابو سفیان نے ان سے پوچھا، کیا تم بھول گئے ہو کہ بنو بکر ہمارے دوست ہیں؟ صفوان نے کہا، اگر دوست مدد کے لیے پکاریں تو کیا تم دوستوں کو پیٹھ دکھاؤ گے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا، ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم تم بھول گئے ہو کہ قبیلہ قریش کا سردار کون ہے؟ میں ہوں تمہارا سردار، میری اجازت کے بغیر تم کسی اور کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، تمہاری کمان میں لڑائیاں لڑی ہیں، تمہارا ہر حکم مانا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم قبیلے کے وقار کو مجروح کرتے چلے جا رہے ہو۔ تم نے اپنے دل پر مدینہ والوں کا خوف طاری کر لیا ہے۔ اگر میں قبیلے کا سردار ہوں تو میں کسی کو ایسا جرم بخشوں گا نہیں جو تم نے کیا ہے، ابو سفیان نے کہا۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب خالد مدینہ کو رخصت ہوا تھا، تم نے اسے بھی دھمکی دی تھی اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقیدے کا پیروکار ہو جائے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ باوقار لوگ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے؟ ابو سفیان نے کہا، تم نے بنو بکر کا ساتھ دے کر اور مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا وقار تباہ کر دیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر دیا تو تم حملہ پسپا کر دو گے تو تم خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ کون سے میدان میں تم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے؟ کتنا لشکر لے کر تم نے مدینہ کو محاصرے میں لیا تھا؟ وہاں سے پسپائی کا حکم تم نے دیا تھا۔ صفوان نے کہا، تم نے ہار مان لی تھی۔ میں تم جیسے ضدی اور کوتاہ بین آدمیوں کے پیچھے پورے قبیلے کو ذلیل و خوار نہیں کراؤں گا۔ ابو سفیان نے کہا، میں مسلمانوں کے ساتھ ابھی چھیڑخانی نہیں کر سکتا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست قبیلے نے مسلمانوں کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کیا ہے اور اس میں قریش کے چند ایک آدمی شامل ہو گئے تھے، تو اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا کہ قبیلہ قریش حدیبیہ کے معاہدے پر قائم ہے۔ وہ اکرمہ اور صفوان کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابو سفیان اسی روز مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ اہل مکہ حیران تھے کہ ابو سفیان اپنے دشمن کے پاس چلا گیا ہے۔ اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ اس کی بیوی ہند پھنکارتی پھر رہی تھی۔ مدینہ پہنچ کر ابو سفیان نے جس دروازے پر دستک دی وہ اس کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا، بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا تو بیٹی کے چہرے پر مسرت کی بجائے بے رخی کا تاثر تھا۔ بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور باپ اسلام کا دشمن تھا۔ کیا باپ اپنی بیٹی کے گھر داخل نہیں ہو سکتا؟ ابو سفیان نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے جو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو بیٹی باپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ بیٹی ابو سفیان نے کہا، میں پریشانی کے عالم میں آیا ہوں، میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں۔ بیٹی کی اس بے رخی پر ابو سفیان سٹپٹا اٹھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے وہ شناسا چہرے دیکھے جو کبھی اہل قریش کہلاتے تھے اور اسے اپنا سردار مانتے تھے، اب اس سے بیگانے ہو گئے تھے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کا دشمن تھا، اس نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی تھیں۔ احد کی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے مسلمانوں کی لاشوں کے پیٹ چاک کیے
اور ان کے کان اور ناکیں کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ ابو سفیان اہل مدینہ کی گھورتی ہوئی نظروں سے گزرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ کیا، لیکن آپ کی بے رخی نمایاں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ بنو بکر نے اہل قریش کی مدد سے خزاع پر حملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل قریش کو فریب کار سمجھ رہے تھے۔ ایسے دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی علاج تھا کہ فوج کشی کرو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ غلط فہمی رفع کرنے آیا ہوں کہ میں نے حدیبیہ کے صلح نامے کے خلاف ورزی کی ہے۔ اگر بنو بکر کی مدد کو قبیلہ قریش کے چند آدمی میری اجازت کے بغیر چلے گئے تھے تو یہ میرا قصور نہیں، میں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں معاہدے کی تجدید کے لیے تیار ہوں۔ مورخین ابن حشام اور مغازی کی تحریروں سے پتہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس سے کوئی بات کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی نے ابو سفیان پر خوف طاری کر دیا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا ملا۔ ابو سفیان نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سننے کو تیار نہیں۔ تم ہم میں سے ہو ابو بکر، خدا کی قسم ہم گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے کہ اس کی بات بھی نہ سنے۔ میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کے رسول ہیں تمہاری بات نہیں سنی تو ہم تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس مہمان کی بات سنا کرتے ہیں جو ہماری بات سنتا ہے۔ ابو سفیان، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ کیا تم نے اللہ کے رسول کی یہ بات نہیں سنی تھی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ سنی تھی تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کیوں ہو گئے؟ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے ابو بکر؟ ابو سفیان نے التجا کی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، ہم اپنے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ ابو سفیان مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے چلا گیا اور کسی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر پوچھ کر ان کے سامنے جا بیٹھا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مدینہ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تم اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں۔ ابو سفیان نے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ بات تک نہیں کی اور ابو بکر نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ میرے پاس اگر چونٹیوں جیسی کمزور فوج بھی ہو تو بھی تمہارے خلاف لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میرے نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے مذہب کے دشمن ہو۔ میرا رویہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ابو سفیان فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ وہ مایوس اور نامراد مدینہ سے نکلا۔ اس کے گھوڑے کی چال اب وہ نہ تھی جو مدینہ کی طرف آتے وقت تھی۔ گھوڑے کا بھی جیسے سر جھکا ہوا تھا، وہ مکہ کو جا رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد ان الفاظ میں حکم دیا کہ مکہ پر حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج تیار کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم میں خاص طور پر شامل تھا کہ جنگی تیاری اتنی بڑے پیمانے پر ہو کہ مکہ والوں کو فیصلہ کن شکست دے کر قریش کو ہمیشہ کے لیے تہ و تیغ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوچ بہت تیز ہوگا اور اسے ایسا خفیہ رکھا جائے گا کہ مکہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لیا جائے یا مکہ کے قریب اتنی تیزی سے پہنچا جائے کہ قریش کو مہلت نہ مل سکی کہ وہ اپنے اتحادی قبائل کو مدد کے لیے بلا سکیں۔ مدینہ میں مسلمانوں نے راتوں کو بھی سونا چھوڑ دیا۔ جدھر دیکھو تیر تیار ہو رہے تھے، تیروں سے بھری ہوئی ترکشوں کے انبار لگتے جا رہے تھے، برچھیاں بن رہی تھیں، گھوڑے اور اونٹ تیار ہو رہے تھے، تلواریں تیز ہو رہی تھیں، عورتیں اور بچے بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ مدینہ میں ایک گھر تھا جس کے اندر کوئی اور ہی سرگرمی تھی۔ وہ غیر مسلم گھرانہ تھا۔ وہاں ایک اجنبی آیا بیٹھا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھا تھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی، ایک جوان لڑکی، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2-3 بچے تھے۔ میں مسلمانوں کے ارادے دیکھ آیا ہوں۔
अजनबी ने कहा, उनका इरादा है कि मक्का वालों को बेखबरी में डालें। बिला शक व शुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी चालों के माहिर हैं। उन्होंने जो कहा है वो करके दिखा देंगे। हम क्या कर सकते हैं? बूढ़े ने कहा। हम क्या कर सकते हैं? बूढ़े ने पूछा। मेरे बुजुर्ग, अजनबी ने कहा, हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम मक्का वालों को खबरदार कर सकते हैं कि तैयार रहो और इधर उधर के कबीलों को अपने साथ मिला लो और मक्का के रास्ते में कहीं घात लगाकर मुसलमानों पर टूट पड़ो। मक्का पहुंचने तक उन पर शब खून मारते रहो। मुसलमान जब मक्का पहुंचेंगे तो उनका दम खम टूट चुका होगा। कसम उसकी जिसे मैं पूछता हूँ। बूढ़े ने जोशीली आवाज में कहा, तुम अक्ल वाले हो, तुम खुदाई यहूदा के सच्चे पुजारी हो। खुदाई यहूदा ने तुम्हें अक्ल दानिश अता की है। क्या तुम मक्का नहीं जा सकते? अजनबी ने कहा, नहीं। मुसलमान हर गैर मुस्लिम को शक की निगाह से देख रहे हैं। ये जानते हैं कि मैं यहूदी हूँ, वो मुझ पर शक करेंगे। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। मुझे उन यहूदियों के खून का इंतकाम लेना है जिन्हें मुसलमानों ने कत्ल किया था। मेरी रगों में बनु कुरैजा का खून दौड़ रहा है। ये मेरा फर्ज है कि मैं मुसलमानों को ज़रबे लगाता रहूं और मैं अपना ये फर्ज अदा न करूं तो खुदाए यहूदा मुझे उस कुत्ते की मौत मारे जिसके जिस्म पर खारिश और फोड़े होते हैं और वो तड़प तड़प कर मरता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं। मैं मुसलमानों को डंक मारने के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा हूँ। बूढ़े ने कहा, मक्का दूर है। घोड़े या ऊंट पर इतना तेज सफर नहीं कर सकूंगा कि मुसलमानों से पहले मक्का पहुंच जाऊं। ये काम बच्चों और औरतों का भी नहीं। मेरा बेटा है मगर बीमार है। इस इनाम को देखो जो हम तुम्हें दे रहे हैं। अजनबी यहूदी ने कहा, ये काम कर दो। इनाम के अलावा हम तुम्हें अपने मजहब में शामिल करके अपनी हिफाजत में ले लेंगे। क्या ये काम मैं कर सकती हूँ? उधेड़ उम्र औरत ने कहा, तुमने मेरी ऊंटनी नहीं देखी। तुमने मुझे ऊंटनी की पीठ पर कभी नहीं देखा। इतनी तेज ऊंटनी मदीना में किसी के पास नहीं है। हाँ, यहूदी ने कहा, तुम ये काम कर सकती हो। ऊंटों और बकरियों को बाहर ले जाओ। तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। तुम उन्हें चराने के लिए हर रोज ले जाती हो। आज भी ले जाओ और मदीना से कुछ दूर जाकर अपनी ऊंटनी पर सवार हो जाओ। उसने एक कागज एक औरत को देते हुए कहा, इसे अपने सर के बालों में छुपा लो। ऊंटनी को दौड़ाती ले जाओ और मक्का में अबू सुफियान के घर जाओ और बालों में से ये कागज निकाल कर उसे दो। औरत ने कागज लेते हुए कहा, मेरा इनाम मेरे दूसरे हाथ पर रख दो और इस यकीन के साथ मेरे घर से जाओ कि मुसलमान मक्का से वापस आएंगे तो उनकी तादाद आधी भी न होगी। उनके सर झुके हुए होंगे और शिकस्त उनके चेहरों पर लिखी हुई होगी। यहूदी ने सोने के 3 टुकड़े औरत को दिए और बोला, ये उस इनाम का निस्फ हिस्सा है जो हम तुम्हें उस वक्त देंगे जब तुम ये पैगाम अबू सुफियान के हाथ में देकर वापस आ जाओगी। अगर मैंने काम कर दिया और जिंदा वापस न आ सकी तो बाकी इनाम तुम्हारे बीमार खामद को मिलेगा। यहूदी ने कहा। ये औरत अपने ऊंट और बकरियां चराने के लिए गई। उन्हें वो हाँकती जा रही थी। किसी ने भी न देखा कि ऊंटों की पीठें नंगी थीं, लेकिन एक ऊंटनी सवारी के लिए तैयार की गई थी। उसके साथ पानी का मशकीजा और एक थैला भी बंधा हुआ था। औरत उस रेवड़ को शहर से दूर ले गई। बहुत देर गुजर गई तो यहूदी ने उस जवान लड़की को जो घर में थी कहा, वो जा चुकी होगी। तुम जाओ और ऊंटों और बकरियों को शाम के वक्त वापस ले आना। वो लड़की हाथ में गडरियों वाली लाठी लेकर बाहर निकल गई, लेकिन वो शहर से बाहर जाने की बजाय शहर के अंदर चली गई। वो इस तरह इधर उधर देखती जा रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वो गलियों में से गुजरी और एक मैदान में जा रुकी। वहाँ बहुत से मुसलमान ढालें और तलवारें लिए तेगजनी की मशक कर रहे थे। एक तरफ शुतर दौड़ हो रही थी और तमाशाइयों का भी हुजूम था। लड़की उस हुजूम के इर्द गिर्द घूमने लगी। ये किसी को ढूंढ रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे जो बढ़ते जा रहे थे। उसके कदम तेजी से उठने लगे। एक जवान साल आदमी ने उसे देख लिया और बड़ी तेज चलता उसके पीछे गया। करीब पहुंचकर उसने धीमी आवाज से कहा, जारिया। लड़की ने चौंक कर पीछे देखा और उसके चेहरे से परेशानी का तासुर उड़ गया। जारिया ने कहा, वहीं आ जाओ, और वो दूसरी तरफ चली गई। जारिया को वहां पहुंचते खासा वक्त लग गया जहां वो औरत ऊंटों और बकरियों को ले जाया करती थी। ऊंट और बकरियां वहीं थीं, वो औरत और उसकी ऊंटनी वहां नहीं थे। जारिया वहां इस अंदाज से बैठ गई जैसे बकरियां चराने आई हो। वो बार बार उठती और शहर की तरफ देखती थी। उसे अपनी तरफ कोई आता नजर नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर परेशान हो गई। सूरज डूबने के लिए उफक की तरफ जा रहा था जब वो आता दिखाई दिया। जारिया ने सुकून की आह भरी और बैठ गई। ओह उबैद, जारिया ने उसे अपने पास बिठाकर कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं परेशान हो रही हूँ। क्या तुमने मुझे परेशानी का इलाज नहीं बताया? उबैद ने कहा, मेरे मजहब में आ जाओ और तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करती मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकता। जारिया ने कहा, ये बातें फिर कर लेंगे, लेकिन आज मेरे दिल पर बड़ा बोझ आन पड़ा है। कैसा बोझ? मुसलमान मक्का पर हमला करने जा रहे हैं। जारिया ने कहा, तुम न जाओ उबैद, तुम्हें अपने मजहब की
कसम है कि न जाना। मक्का वालों में इतनी जान नहीं रही कि वो हमारे मुकाबले में जम सकें। उबैद ने कहा, लेकिन जारिया, उनमें जान हो न हो, मुझे अगर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग में कूद जाने का हुक्म देंगे तो मैं अल्लाह के रसूल का हुक्म मानूंगा। दिल पर बोझ न डालो जारिया, हमारा हमला ऐसा होगा कि उन्हें उस वक्त हमारी खबर होगी जब हमारी तलवारें उनके सरों पर चमक रही होगी। ऐसा नहीं होगा उबैद, ऐसा नहीं होगा। वो घात में बैठे होंगे। आज रात के पिछले पहर या कल सुबह अबू सुफियान को पैगाम मिल जाएगा कि मुसलमान तुम्हें बेखबरी में दबोचने के लिए आ रहे हैं। तुम न जाना उबैद, कुरैश और उनके दोस्त कबीले तैयार होंगे। उबैद ने बिदक कर पूछा, क्या कह रही हो जारिया? अबू सुफियान को किसने पैगाम भेजा है? एक यहूदी ने, जारिया ने कहा, और पैगाम मेरे बड़े भाई की बीवी लेकर गई है। मेरी मोहब्बत का अंदाजा करो उबैद, मैंने तुम्हें वो राज दे दिया है जो मुझे नहीं देना चाहिए था। ये सिर्फ इसलिए दिया है कि तुम किसी बहाने रुक जाओ। कुरैश और दूसरे कबीले मुसलमानों को कश्तो खून करेंगे कि कोई किस्मत वाला मुसलमान जिंदा वापस आएगा। उबैद ने उससे पूछ लिया कि उसके भाई की बीवी किस तरह और किस वक्त रवाना हुई है। उबैद उठ खड़ा हुआ और जारिया जैसी हसीन और नौजवान लड़की और उसकी वालिहाना मोहब्बत को नजरअंदाज करके शहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे जारिया की आवाजें सुनाई देती रहीं, रुक जाओ उबैद, और उबैद जारिया की नजरों से ओझल हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी तफसील से बताया गया कि एक औरत बड़ी तेज रफ्तार ऊंटनी पर अबू सुफियान के नाम पैगाम अपने बालों में छुपा कर ले गई है। उसे अभी रास्ते में होना चाहिए था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हो को बुलाकर उस औरत की और उसकी ऊंटनी की निशानियां बताईं और उन्हें उस औरत के रास्ते में पकड़ने को भेज दिया। हजरत अली और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हो के घोड़े अरबी नस्ल के थे और उन्होंने उसी वक्त घोड़े तैयार किए और एड़े लगा दी। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। दोनों शहसवार मदीना से दूर निकल गए। सूरज गुरूब हो गया।